ازبکستان دنیا کا ایک ایسا ملک ہے کہ جس میں تقریباً 79% کے قریب مسلمان اور 90,000 سے زیادہ یہودی آباد ہیں۔ اس ملک کی تقریباً 97% سے زیادہ آبادی پڑھی لکھی ہے اور اسی وجہ سے اسے دنیا کا ایک ایسا عجوبہ ملک بھی کہا جاتا ہے کہ جہاں یہود و مسلمانوں کے درمیان اختلاف دیکھنے کو بھی نہیں ملتا۔ یہاں یہودی کھل کر اپنی مذہبی رسومات ادا کرتے ہیں اور ان کے طرز زندگی پر بھی کسی کو اعتراض نہیں ہوتا۔ دوسری جانب ازبکستان اور پاکستان نہ صرف جغرافیائی طور پر قریب ممالک ہیں بلکہ ان میں بے شمار مشترک یعنی ایک جیسی چیزیں بھی پائی جاتی ہیں۔ سمرقند اور بخارا سے آنے والے اولیاء کرام نے بر صغیر میں اسلام پھیلایا تو ازبکستان ہی سے آنے والے مغلوں نے صدیوں ہندوستان پر حکومت کی۔ سوویت یونین ٹوٹنے کے بعد سے وہاں مرد آہن اسلام عبدالغنی کریموف 2016 تک بلا شرکت غیر حکمران رہے اور ان کی وفات کے بعد وزیر اعظم شوکت مرزا یوف صدر اور ملک کے حکمران بن گئے۔ اسلام عبدالغنی کی لمبی صدارت کے دوران ان کی صاحبزادی گلنارا کریموف کو ایک شہزادی کی حیثیت ملی رہی اور پھر یہی گلنارا منی لانڈرنگ اور یورپ میں جائیدادیں رکھنے کے الزام میں گھر میں نظر بند بھی رہیں۔ اس سے پہلے گلنارا باقاعدہ جیل بھی جا چکی تھیں۔ جس طرح گلنارا پر لندن میں پراپرٹی رکھنے کے الزامات ہیں، تقریباً اسی قسم کے الزامات پاکستان کے سابق حکمران نواز شریف کی بیٹی مریم نواز، جو کہ اپنے والد کے دور حکمرانی میں ایک شہزادی کہلاتی تھیں اور انہیں انہی الزامات کے تحت جیل بھی کاٹنی پڑی۔ اسی لیے گلنارا کو ازبکستان کی مریم کہہ لیں یا مریم کو پاکستان کی گلنارا، دونوں ہی درست ہوں گے۔ 2014 کی رپورٹس کے مطابق اس وقت اس ملک میں شرح بے روزگاری صرف 11% تھی، جو اب مزید بھی کم ہو چکی ہے۔ ازبکستان میں جادو ٹونے اور بزرگوں کے مزاروں یا مقدس مقامات پر مرادیں پوری ہونے اور صحت یاب ہونے پر قدیم زمانے سے یقین پایا جاتا ہے اور ان مقامات کی زیارت کا سلسلہ شمن، بدھ مت اور آتش پرست زرتشتوں کے زمانے سے جاری ہے، یہاں تک کہ 1200 سال سے بھی زیادہ عرصے تک اسلام کی موجودگی بھی یہاں کے لوگوں کے ان عقائد میں تبدیلی نہیں لا سکی۔ اس لیے یہ بات وجہ حیرت نہیں کہ حضرت دانیال کے مقبرے کے ساتھ بھی مختلف کہانیاں گردش کرتی ہوں جو یہیں پر ہی موجود ہے۔ مثلاً آخر حضرت دانیال کی قبر 18 میٹر لمبی کیوں ہے؟ بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ وہ بہت لمبے تھے، جبکہ بہت سے لوگ یہ مانتے ہیں کہ ہر سال ان کی قبر خود بخود لمبی ہو جاتی ہے۔ کسی کو یہ علم نہیں کہ ازبکستان میں کتنے مزار ہیں۔ بعض حکام ان کی تعداد 2000 بتاتے ہیں اور یہ وہ دولت ہے جس سے اس ملک کی حکومت اپنی سیاحت کو فروغ دے سکتی ہے۔ دنیا کے معروف عالم دین امام بخاری یا بہاؤالدین نقشبندی بھی ازبکستان میں ہی دفن ہیں، جہاں انڈونیشیا، ملائیشیا، ترکی اور ہندوستان سے لاکھوں زائرین آتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ دنیا بھر میں صرف حضرت بہاؤالدین نقشبندی کے عقیدت مندوں کی تعداد 1 کروڑ کے قریب ہے اور بخارا میں ان کے مزار کی زیارت کے لیے بہت سے لوگوں کے آنے کی امید کی جا سکتی ہے۔ اسی طرح امام بخاری کے مزار کی زیارت کرنے کے لیے بھی دنیا بھر سے لوگ یہاں کا رخ کرتے ہیں، مگر اس کے باوجود بھی یہ ایک ایسا ملک ہے کہ جہاں پر نہ صرف یہودی کھل کر اپنی عبادات کرتے ہیں بلکہ ان کو کسی بھی طرح کوئی بھی نہیں روکتا۔